تو سمندر ہے، تو اپنی سخاوت بھی دکھا۔ کیا ضروری ہے کہ پیاس کا دامن کھولوں؟ میں کہ ایک صبر کا صحرا نظر آتا ہوں تجھے۔ تو چاہے تو تیرے واسطے دریا رولوں۔ میرے ہم سفر، میرے چارہ گر، میرے درد کی تجھے کیا خبر؟ تو میرے سفر کا شریک ہے، میرے ہاتھ سے تیرے ہاتھ تک، وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ، کئی موسموں میں بدل گیا۔ اسے ناپتے اسے کاٹتے میرا سارا وقت نکل گیا۔ نہیں جس پہ کوئی نشان پا، میرے سامنے ہے وہ راہ گزر، میرے ہم سفر، میرے چارہ گر، میرے درد کی تجھے کیا خبر؟ یہ جو ریگ دشت فراق ہے، میرے راستوں میں بچھی ہوئی کسی موڑ پہ تو رکے کہیں۔ یہ جو رات ہے میرے چار سو، مگر اس کی کوئی سحر نہیں۔ نہ ہی چھاؤں ہے نہ سمر کوئی، میں نے چھان دیکھا شجر شجر، میرے چارہ گر، میرے درد کی تجھے کیا خبر؟ آسمان چھجو مینا برسا رہا تھا اور وہ ہر چیز سے بے نیاز لٹا لٹا سا پارک میں بیٹھا مسلسل تمکین رضا کے متعلق سوچتے ہوئے آنسو بہا رہا تھا۔ کتنی سادہ سی پرخلوص محبت تھی اس کی، مگر کتنی جلدی اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ وہ تو ابھی تمکین کو بھی بتا نہیں پایا تھا کہ وہ اس کی محبت میں زندگی کا وجود تلاشنے لگا ہے، کہ تقدیر نے اسے ایک مرتبہ پھر اکیلے پن کے جنگل میں لا کھڑا کیا تھا، جہاں کوئی اس کے آنسو پہنچنے والا نہیں تھا، اس کے دکھ شیئر کر کے اس کی دھار سنبھالنے والا نہیں تھا، کوئی اپنائیت کا احساس دلانے والا نہیں تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے ہوتی مسلسل بارش نے اسے بری طرح بھگو دیا تھا، مگر اسے بھلا اپنا ہوش ہی کہاں تھا؟ زندگی نہایت سفاکی سے قدم قدم پر اس سے محبتوں کو چھین کر اسے بالکل تہی دامہ کرتی آئی تھی، اور وہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیشہ آنسو بہا کر صبر کرتا رہا تھا، خدا کی رضا پر صبر کر کے اس کا شکر ادا کرتا رہا تھا، مگر آج وہ پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے خلوص دل سے کسی لڑکی کو چاہا، اس کے دائمی ساتھ کی تمنا کی، اور تقدیر کی ستم ظرفی نے اس لڑکی کو بھی بے دردی سے چھین لیا اس سے۔ آنسو تھے کہ قطار در قطار بہے جا رہے تھے، جب اچانک کسی نے اس کے مضبوط شانے پر اپنائیت سے ہاتھ دھرا۔ اریج پلیز سنبھالیے نہ خود کو، ایسے کب تک چلے گا؟ پرسوں سے دیکھ رہی ہوں میں، نہ آپ کچھ کھا پی رہے ہیں اور نہ ہی کسی سے بات کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی دیکھیے کب سے بارش میں بھیگ رہے ہیں آپ۔ خدا نہ خواستہ اگر بیمار پڑ گئے تو؟ انشا کی فکر میں ڈوبی مانوس آواز پر اس نے دھیرے سے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا، پھر شہادت کی انگلی سے بھیگی پلکوں صاف کر کے بامشکل کچھ کہنے کی ہمت کر پایا۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے مس شاہ، بہت آنسو بہائے ہیں میں نے اپنی محرومیوں پر، لیکن اب یہ درد مجھ سے سہا نہیں جا رہا ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل تمکین کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے احساس سے کٹ رہا ہے۔ میں بھی اس سے بہت بے تکلف نہیں ہوا، کبھی اسے جھی بھر کر دیکھا بھی نہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں میری سانسیں میرے سینے کے اندر گھٹ رہی ہیں، جانے کیوں مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے میں ریت کا بنا ایک پتلا ہوں جو اپنی محبت کو کھو دینے کا تصور کر کے دھیرے دھیرے ڈھہ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ میں کیا کروں مس شاہ، میں خود کو سنبھال نہیں پا رہا ہوں۔ نم پلکوں کے ساتھ اس کا لہجہ بھی ہاسا بھیگ چکا تھا۔ انشا نے کسی قدر افسوس سے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں بولی، اریج، میں نے تو کہیں پڑھا نہ سنا کہ دنیا صرف ایک ہی لڑکی پر ختم ہو گئی ہو، پھر اتنے قیمتی آنسو ایسی بے دردی سے کیوں لٹا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اریج، دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن یہ صرف لفاظی ہوتی ہے اریج، فقط جذباتیت ہوتی ہے ہماری، کیونکہ جب وہ لوگ ہم سے بچھڑ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کے پیچھے مر جاتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں مرتے، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، یہ صرف کہنے اور محسوس کرنے کی باتیں ہیں۔ یہاں اپنے اپنے حصے کا جیسے تیسے کر کے سب کو ہی جینا پڑتا ہے، اس لیے پلیز آپ بھی اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے پیندار کو سنبھالیں، اور اگر ممکن ہو تو تمکین کو بھولنے کی کوشش کریں۔ بھلا نہیں سکتے تو اس کی محبت کے دکھ کو دل میں سنبھال کر رکھیں، کیونکہ اس طرح آنسوؤں میں اگر محبت کے دکھ کو بہا دیا جائے تو پھر ہم بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے ریچھ، محبت کے ساتھ محبت کا دکھ بھی چھن جائے گا ہم سے۔ وہ جانے اس کی دھاڑس بندھا رہی تھی یا اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی، بہرحال اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس کے کہنے پر ریچھ احمد نے خود کو سنبھال لیا تھا، اور اب وہ خاموشی سے اٹھ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ انشا نے اسے چھاتا دینا چاہا، لیکن وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلا کر بارش میں ہی بھیگتا رہا۔
دل کے اندر ارمانوں کے اجڑ جانے پر جو آگ لگی تھی اسے بارش کے سرد قطروں سے بجھانے کی کوشش کرتا رہا اور پھر چپ چاپ انشا کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ انشا کو اس وقت اس کی بکھری ہوئی حالت بہت دکھ دے رہی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، اور اگر اسے ذرا سا بھی علم ہوتا کہ تمکین دل میں کیا کہنے کا ارادہ رکھتی ہے تو وہ کبھی ایسے موضوع پر ریچھ کے سامنے اس سے کوئی سوال نہ کرتی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہر وقت اشر کی تصویر نکالنے والی تمکین سچ مچ اس سے شادی کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے، اور وہ بھی یوں، اتنی جلدی، بالکل اچانک، وگرنہ وہ پہلے روز سے ہی ریچھ کے بڑھتے قدموں کو روک دیتی، اسے حقیقت سے باخبر کر دیتی۔ مگر اریچھ کے ساتھ خود اس پر بھی یہ راز پہلی مرتبہ کھلا تھا کہ تمکین اشر سے شادی کر رہی ہے، اور وہ بھی بہت جلد۔ تو وہ کیسے اس کی مدد کرتی جبکہ وہ تو خود گھائل تھی؟ اس کے تو اپنے دل میں ٹھکرائے جانے کا درد پل رہا تھا، محبت کے چھن جانے کا، خوابوں کے اجڑ جانے کا دکھ اسے پتھر کیے ہوئے تھا۔ تو پھر وہ کیسے اسے تسلی دیتی، کیسے کہہ دیتی کہ وہ بھی تمکین کو بھول جائے؟ وہ خود گزشتہ 7 سالوں میں ایک پل، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی محبت کو فراموش نہیں کر پائی تھی، باوجود اس کے کہ ہر گزرتے روز کے ساتھ اس کے محبت بھرے جذبات پر انتقام اور بے حسی کی گرد جمتی گئی۔ وہ کبھی چاہ کر بھی عدنان روف کو اپنی یادوں سے بے دخل نہیں کر پائی، اسے زندگی بھر تڑپانے کا فیصلہ کر کے بھی دل کو اس کی پرواہ کرنے سے بے نیاز نہ رکھ پائی۔ اور یہی تو جادو ہوتا ہے محبت کا۔ آپ خواہ کتنی بھی کوشش کر لو، کتنا بھی دامن جھٹک لو، محبت کا کانٹا اگر ایک بار دل کی دھرتی میں چھپ جائے تو پھر اس کی کسک ساری زندگی پر محیط ہو جاتی ہے، اور پھر آپ چاہ کر بھی اس کے سحر سے پہلو نہیں بچا سکتے۔ اگلے دن 15 دنوں میں اشر احمد سچ مچ اپنے گھر والوں کے ساتھ مستقل پاکستان میں سیٹل ہو گیا۔ تمکین کے قدم تو مارے خوشی کے زمین پر لگنا ہی بھول گئے، اس کا بس چلتا تو ہواؤں میں اڑنے لگتی۔ دل کی مراد اتنی جلدی پر آئے گی وہ چاہ کر بھی سوچ نہیں پائی تھی۔ دوسری طرف نٹکھٹ سا شریر اشر احمد خود اتنا مسرور تھا کہ اس کے مچلتے دل کا حال بخوبی اس کی بادامی آنکھوں میں دکھائی دیتا۔ بہانے بہانے سے کبھی وہ کچن میں تمکین کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تو کبھی شاپنگ، آئس کریم یا ڈنر کے بہانے اسے گھر سے باہر جا کر بےتاب دل کی ڈھیروں رومانی باتیں اس کی گوش گزار کرتا۔ جواب میں تمکین کے چہرے پر اتنے گلاب کھلتے کہ وہ محبوط سا ہو کر اسے بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایک طویل عرصے کے بعد سعید صاحب اور رخسانہ بیگم واپس پاکستان لوٹے تھے۔ احسن ولاج کی نئی نسل نے تو شعور سنبھالنے کے بعد ان کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ تبھی سب لوگ ایک لمبے عرصے بعد ان کی حسن ولاج میں واپسی پر بے انتہا خوش اور پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ سعید صاحب اور رخسانہ بیگم بھی ایک لمبی جدائی کے بعد اپنوں کے درمیان آ کر بہت فرحت محسوس کر رہے تھے۔ خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئی تھیں ہر طرف۔ سونے پہ سہاگا کے اشر اور تمکین کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی تو گویا خوشیوں کا ایک خزانہ لگ گیا سب کے ہاتھ۔ دیر تک رات کو اکٹھے بیٹھ کر مستقبل کی پلاننگ کرنا، ماضی کے بھولے بھسرے دنوں کو یاد کرنا سب کتنا اچھا لگتا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ جب بھی ماضی کی کسی بات کا کہیں تذکرہ ہوتا تو بے وجہ ہی رخسانہ بیگم کے مسکراتے چہرے پر ایک عجیب سا ہنساں پھیل جاتا۔ ان کے مسکراتے لب آپ ہی آپ فوراً سمٹ جاتے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے قراری ہلکورے لینے لگتی۔ اور یہ بات تمکین نے نہایت توجہ سے بارہا نوٹ کی تھی۔ تب ہی اس روز جب وہ لون میں ان کے ساتھ تنہا بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی تو یوں ہی انہیں کرید بیٹھی۔ آنٹی، میں بہت دنوں سے آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ سب کے درمیان کچھ پوچھنا مناسب نہیں لگا، اسی لیے میں نے مناسب وقت کا انتظار کیا۔ آنٹی، آپ بہت خوبصورت، بہت باوقار ہیں، پھر سعید انکل، اشر اور حسن ولاج سے وابستگی تو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہے آپ کو، لیکن نہ جانے کیوں جب بھی کبھی اس گھر کے مکین ماضی کی کسی یاد کا ورق پلٹتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں اداسی اتر آتی ہے۔ ایسا کیوں ہے آنٹی؟ پلیز بتائیے نا۔ کئی روز سے دل میں مچلتے سوال کو وہ لبوں تک کھینچ ہی لائی، جبکہ اس کے اس بے آستہ سوال پر کمگو سی رخسانہ بیگم نے یوں چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے ان کی بہت بڑی چوری پکڑ لی گئی ہو۔ مرہوتی انگلیوں والے نفیس ہاتھ میں ہلکی سی لرزش ہوئی اور وہ گڑبڑا کر خاموشی سے تمکین کے سوالیہ چہرے کو دیکھنے لگیں۔ پھر کچھ ہی دیر میں خود کو سنبھالتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹے، بس ماضی کی یادیں کبھی کبھی دل کو اداس کر دیتی ہیں،
اور ماضی کو یاد کر کے تو ہر انسان ہی افسردہ ہو جاتا ہے بیٹے، پھر میں کوئی دنیا سے ہٹ کر تو ہوں نہیں۔ بہرحال تم کپڑے وغیرہ چینج کر لو، ہم عشر کے آتے ہی مارکیٹ چلیں گے جولر کے پاس۔ بہت سہولت کے ساتھ وہ اس کے سوال کو ٹال گئی تھیں۔ تب تمکین بھی کندھے جھٹک کر تیار ہونے چل دی۔ عشر اور سعید صاحب مل کر آج کل اپنا بزنس پاکستان میں سیٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے دن کی مصروفیات بھی بڑھ گئی تھیں۔ سعید صاحب تو اپنی زن... سعید صاحب تو اپنی زندگی پاکستان سے باہر گزارنا چاہتے تھے، مگر انہیں اپنے اکلوتے لخت جگر عشر کے اصرار پر پاکستان واپس آنا پڑا، اور یہاں آ کر سچ مچ انہیں یوں محسوس ہوا گویا وہ واقعی کسی جنت میں آ گئے ہیں۔ اپنی مٹی کی خوشبو، اپنی معطر فضائیں، اپنے لوگ، اس اپنے پن کا سرور ہی الگ ہوتا ہے۔ تبھی انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا گویا وہ دوبارہ نئے سرے سے جی اٹھے ہیں۔ اس روز عشر کچھ جلدی ہی گھر واپس آ گیا، تاہم تب تک رخسانہ بیگم اور تمکین مکمل تیار ہو کر بیٹھی تھیں، لہٰذا وہ فریش ہو کر چائے کا ایک کپ پیتے ہی ان دونوں کو لے کر مارکیٹ کے لیے نکل پڑا کہ شادی میں بامشکل 1 مہینہ رہ گیا تھا، جبکہ انہیں کام ڈھیروں کرنے تھے۔ عشر اور تمکین دونوں کے والدین خوب زور و شور سے اپنے اپنے اکلوتے بچوں کی خوشی پر جی بھر کے دل کے ارمان نکالنے کے خواہش مند تھے۔ تبھی تیاریاں بھی بڑے پیمانے پر ہو رہی تھیں۔ سب کچھ عشر اور تمکین کی پسند پر خریدا جا رہا تھا اور دونوں ہی اس پر بے حد مسرور تھے۔ عشر نے 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد اپنے مطلوبہ جولر شاپ کے سامنے گاڑی روک دی تو تمکین باہر سے ہی دکان کی شان و شوکت دیکھ کر دل ہی دل میں واو کہہ اٹھی۔ عشر کی پسند بچپن سے ہی بہت نفیس رہی تھی۔ وہ لوگ دکان کے اندر آئے تو تمکین اتنی بڑی شاپ کی سج دھج اور وسیع پیمانے پر وہاں دکھائی دینے والے خوب سے خوب تر جولری کے سیٹ دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا سیٹ خریدے اور کون سا رد کر دے۔ جولر صاحب عشر کی کافی او بھگت کر رہے تھے۔ ان کے ملازمین بھی رخسانہ بیگم اور تمکین کو احترام کے ساتھ بٹھا کر ایک سے بڑھ کر ایک سیٹ دکھا رہے تھے، اور ہر سیٹ دیکھ کر تمکین کا دل چاہتا کہ وہ بس یہی خرید لے۔ تاہم 2-3 گھنٹوں کی کشمکش کے بعد بالآخر اس نے اپنے لیے 2-3 سیٹ پسند کر لیے تو عشر کے ساتھ ساتھ رخسانہ بیگم نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا۔ پھر پیمنٹ وغیرہ کر کے وہ لوگ شاپ سے باہر آئے تو تمکین کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ آنٹی، یہ تو شہر کی سب سے بڑی شاپ ہے، میں تو کبھی یہاں آنے کے متعلق سوچ بھی نہیں پائی۔ وہ بے حد متاثر ہو رہی تھی، جس پر رخسانہ بیگم کے ساتھ ساتھ عشر بھی دھیمے سے مسکرایا۔ ماما، آپ لوگ پلیز گاڑی میں بیٹھے، میں بس ابھی آیا۔ گاڑی کا لاک کھول کر اگلے ہی پل اس سے رخسانہ بیگم سے کہا، پھر انہیں گاڑی میں بٹھا کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اگلے 2-3 منٹ میں ہی ایک وائٹ کرولا ان کی گاڑی کے بالکل برابر میں آ کر رکی، اور اس میں سے ایک ہینڈسم سا لڑکا نکل کر سامنے والی جولر شاپ کی طرف گیا۔ رخسانہ بیگم نے بس سرسری سا اسے دیکھا تھا، مگر تمکین کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ تب تھوڑی ہی دیر کے بعد عشر ٹھنڈے جوس کے پیک لے آیا اور انہیں تھما کر اپنی سیٹ سنبھالی تھی کہ اسی پل وہ خوبصورت سا لڑکا واپس اپنی گاڑی کے قریب آیا، اور پھر بالکل اچانک بائی چانس ہی اس کی نگاہ جو ہی اپنی بائیں سائڈ والی گاڑی کی سیٹ پر بیٹھی رخسانہ بیگم کے چہرے پر پڑی، بے حاستہ ہی وہ چونک اٹھا۔ ماما، دھیرے سے اس کے لبوں نے جنبش کی اور وہ گویا اپنی جگہ پتھر بن کر رہ گیا۔ ارے نورینہ آپا، کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہی ہیں آپ؟ نورینہ بیگم مسلسل عریشہ کے بارے میں سوچتے ہوئے لان میں اداس سی بیٹھی تھیں۔ جب فرزانہ بیگم وہیں ان کے قریب چلی آئیں، جواب میں نورینہ بیگم نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولیں، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بھابھی، بس یوں ہی عریشہ کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حقیقتاً انہیں عریشہ کے اذان کے لیے انکار سے تکلیف پہنچی تھی، مگر وہ یہ بات کھلم کھلا فرزانہ بیگم پر کسی طور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ تبھی مسکرا کر بات کو سنبھالا فرزانہ بیگم دھیمے سے مسکرا کر ان کے سامنے والی کرسی پر ہی بیٹھ گئیں اور قدرے ہوشیاری سے بولیں، اب عریشہ کی فکر کرنا آپ چھوڑ دیجیے آپا، کیونکہ اب وہ آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کا خیال رکھنا خوب جانتی ہوں۔ آپ تو فی الحال بھائی صاحب کے متعلق بتائیے، کیونکہ میں نے سنا ہے وہ اپنی سیکنڈ وائف کو بھی طلاق دے رہے ہیں۔ ہاں